میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ وہ راہب کہنے لگا کہ تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، تو اب 100 قتل ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سچی توبہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب کفار اور مشرکین مسلمان ہونے لگے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے بڑے سنگین گناہ کیے ہیں، جن میں قتل جیسے، زنا جیسے گناہ شامل ہیں، تو ہماری توبہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ اے محبوب، ان کو فرما دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ آیت پڑھ کے سنائی اور انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ توبہ کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے۔ تو وہ ایک راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ وہ راہب کہنے لگا کہ تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو اس نے اسے بھی قتل کر دیا، تو اب 100 قتل ہو گئے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ گناہ بہت زیادہ کر چکا ہوں، کیوں نہ اب توبہ کر لی جائے اور اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ تو وہ عالم ربانی کے پاس گیا، تو اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں مومنوں کی ایک بستی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلا تو ابھی کچھ ہی فاصلے پر پہنچا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے۔ جنت والے کہنے لگے کہ یہ ہمارا مہمان ہے، کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو دوزخ والے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کی نہیں تھی، یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، لہذا اسے ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جا کر ان کا فیصلہ کرواؤ، اور فیصلہ اس طرح کرواؤ کہ اس کے گھر سے مومنوں کی بستی تک کا سفر ناپو۔ اگر تو یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو اسے جہنم والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ مومنوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اسے جنت والے فرشتے لے جائیں۔ اور ادھر اللہ پاک نے زمین کو حکم دے دیا کہ مومنوں کی بستی کی طرف سکڑ جا اور اس کے گھر کی طرف پھیل جا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کتنا مہربان اور کتنا شفیق اور کتنا گناہ گار کو اپنی جو ہے وہ مہربانیاں کرنے والا ہے کہ وہ 100
بندوں کا قاتل تھا، لیکن اللہ پاک اسے بچا رہا ہے۔ تو جب فرشتوں نے زمین ناپی تو اس کا جو فاصلہ تھا وہ ایک بالشت مومنوں کی بستی کی طرف کا تھا۔ تو جنت والے فرشتے اس کو اٹھا کر دے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ لوگوں، جتنے مرضی گناہ کر لیں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمان ہے، اور اس کو جوان کی توبہ بہت پسند ہے۔ جوانوں، جوانی ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ دنوں کی یہ زندگی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتا حبیب اللہ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور فرمایا کہ جو شخص جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے۔ اب حبیب ہونا چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے یہ، اور کتنا بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس جوان کو پسند کرتا ہے جو جوان اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، سچ بولتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے بخشے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔